إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دجال کا خروج ہے، اور دجال کے خروج سے پہلے عربوں کی قلت ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، لوگ دجال کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ سوال کرنے والے نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا عرب اس دن بہت تھوڑے ہوں گے۔ دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات میں 30 جھوٹے دجالوں اور کذابوں کا ظہور۔ دجال سب سے بڑا ہے، وہ سب سے لاسٹ اور سب سے آخر میں آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العین۔ اللہ کی قسم، قیامت سے پہلے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ سب سے آخری کانا دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا ایک آنکھ سے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یخرج من غضبۃ یغضبها، دجال جب خروج کرے گا، جب نکلے گا تو وہ شدید غصے کے اندر ہوگا، غصے کی حالت کے اندر وہ باہر نکلے گا، اپنی قید سے نکل کر آئے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے جب دجال کی رفتار کے بارے میں دنیا میں جب وہ آئے گا اس کی رفتار کیا ہوگی یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے تیز ہوا ہو۔ وہ بارش کتنی تیزی سے برستی ہے جو تیز ہوا کے ساتھ آئے، فرمایا وہ اس رفتار سے آئے گا، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے تیز رفتار ہوا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ زمین کے ہر حصے پہ گھوم جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہو جائے گی، علم ختم ہو چکا ہوگا، دین کی کمی ہوگی، علم سے آشنائی
کم ہو جائے گی، علم ختم ہو چکا ہوگا، وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح 40 روز کے اندر وہ پوری زمین پہ گھومے گا، اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پہ وہ سوار ہوگا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر ان سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے اپنا رب تسلیم کرو، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یہ لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، بھلے وہ مومن پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے آنکھوں کے درمیان لکھے ہوئے ان حروف کو پڑھ لے گا اور جان لے گا۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا، یعنی پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ دونوں شہر اللہ نے دجال پہ حرام کر دیے ہیں، اس کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے پہرا دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال پوری دنیا پہ گھومے گا، دنیا کے ہر ملک کو تاراج کر دے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینہ کے دروازوں پر، مدینہ کی شاہراہوں پر اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے اندر نہ طاعون کی بیماری داخل ہو سکے گی اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الکائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے آ جائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے، اور وہ شام میں ہی جا کر مرے گا۔ اس کے مرنے کا ٹھکانہ، اس کے ہلاک ہونے کی جگہ بھی شام ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجات کا دن، اور کیا ہے نجات کا دن؟ نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن؟ نجات کا دن اور کیا ہے نجات کا دن؟ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اس جملے کو دہرایا۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کے دن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دجال آئے گا، وہ جبل احد کے اوپر چڑھے گا، مدینے کو دیکھے گا، اپنے ساتھیوں سے کہے گا وہ سفید محل جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہ محمد کریم علیہ السلام کی مسجد ہے۔ جب وہ مدینے کی طرف آئے گا، ہر راستے پہ ایک فرشتے کو مستعد تیار پائے گا جو ننگی تلوار کھینچ کے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ شام کی طرف اس کو ایک شوردار درخت کی زمین کی طرف ہانک دیا جائے گا، مدینے سے باہر نکلے گا اور اس زمین پر وہ اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینے میں 3 مرتبہ، مدینہ 3 مرتبہ لرز اٹھے گا، اور مدینے کے اندر سے ہر منافق، ہر کافر مدینہ اس کو باہر پھینک دے گا، اور وہ آئے گا اور دجال کا ساتھی بن جائے گا۔ دجال کا یہ فتنہ قیامت کے پہلے آنے والے فتنوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے۔ منافق بھی اس کا ساتھ دیں گے، کافر بھی اس کا ساتھ دیں گے، یہی یوم نجات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہی نجات کا دن ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، دجال کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ جنت و نار، دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، فنارہ جنہ، اس کی آگ جو بظاہر آگ لگے گی حقیقت کے اندر وہ جنت ہوگی۔ دیکھنے والے کو آگ لگے گی لیکن وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی۔ وَجَنَّتُهُ نار، اور جو وہ جنت ساتھ لے کر گھوم رہا ہوگا وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ اصل میں آگ ہوگی۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لوگوں کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ مَعَهُ مَاءٌ وَنَارٌ، اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا، اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی۔ فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، اس کی جو آگ نظر آ رہی ہوگی لوگوں یاد رکھو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔
وَمَاؤُهُ نَارٌ، اور جو پانی اس کے ساتھ ہوگا وہ پانی نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یعنی کیا کیا چیزیں وہ بطور آزمائش جو اللہ نے اس کو دی ہوگی وہ لے کر آئے گا۔ کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، آگ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی، دوسری بھڑکتی ہوئی آگ، یہ 2 نہریں دجال اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہوگا۔ جب اس کو دیکھا جائے گا، ایک نہر بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی ہوگی اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اسے پالے تو اس نہر پہ جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہے، جو دیکھنے میں بظاہر آگ نظر آ رہی ہے، وہ اس نہر پہ جائے، پانی والی نہر پہ نہ جائے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی اس آگ کی طرف دیکھے وہ اس کی طرف جائے، آنکھیں بند کرے، اپنا سر جھکائے اور اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دے، اس میں سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ آگ نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے آپ کو اس آگ کے اندر ڈال دے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو پانی نظر آئے گا وہ دراصل جلانے والی آگ ہوگی، اور جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو بھی کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے وہ اس آگ میں سے پی لے، اس آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ میٹھا عمدہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ دجال کے ساتھ آزمائشیں ہیں، یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ گھومے گا، لوگوں کو اس طرح آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اپنی طرف بلائے گا، وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، دجال زمین کو حکم دے گا، زمین انگوریاں پیدا کرے گی، قوم کی بکریاں اور بھیڑیں جو چرنے گئی ہوئی تھی وہ واپس آئیں گی، ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے دودھ سے، ان کے پیٹ بھرے ہوں گے، ان کے بال لمبے ہو چکے ہوں گے، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، پیٹ ان کے باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ وہ دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ قوم انکار کر دے گی، اس کو رب نہیں مانے گی، اس کو تسلیم نہیں کرے گی، دجال ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ قوم جب صبح بیدار ہوگی، اس کے ہرے بھرے باغات بنجر ہو چکے ہوں گے، اجاڑ ہو چکی ہوگی اور ان کی زمینیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جو اس پر ایمان لے آئیں گے وہاں تو آسمان سے بارش بھی برس رہی ہے، زمین سے انگوریاں بھی نکل رہی ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے دوسری قوم ان کے پاس سے جب گزرے گا چلا جائے گا، ان کے باغات مٹ جائیں گے، کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، زمین بنجر اور ویران ہو جائے گی۔ وہ ایک بنجر زمین کے پاس پہنچے گا اور اس سے کہے گا اپنے خزانوں کو اگلو، وہ زمین خزانے اگل دے گی، جو دجال کے پیچھے پیچھے وہ سونا اور چاندی اور وہ خزانے زمین کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی قوم اور قبیلے میں نظر دوڑائیے، آج امت جن دجالوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے تو پلے کچھ نہیں، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں، اور پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جھوٹے کذابوں اور دجالوں کے چکر میں ان کے جالوں میں پھنس چکے ہیں۔ کہیں بنگالی بابا کا بورڈ ہے، کہیں روحانی بابا کا بورڈ ہے، کہیں کالے پیلے علم کے کاٹ پلٹ کے ماہر کا بورڈ، اور دنیا اس پہ گر رہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، اور پھر اس دجال کے چکر میں اپنے عقیدے، اپنا ایمان، اپنی عزت اور اپنے مال کو لٹا چکے ہیں۔ اور وہ فتنہ دجال، وہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ زمین بنجر سے کہے گا خزانے اگل دے، سارے خزانے زمین اگل دے گی، وہ جیسے چلتا رہے گا خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ابن ماجہ میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دجال ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور اسے آ کر کہے گا اگر میں تیرے فوت شدہ ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں